الرحمن الرحیم، تو اپنا تعارف یہ کرواتا ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. کیسا رب ہے؟ فرمایا رحمان الرحیم رب ہے. جبار و قہار سے تعارف نہیں کرواتا، بڑے غصے والا ہے، بڑی پکڑ والا ہے. الرحمن الرحیم، ہمارا رب بڑا مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور یہ مہربانی اور رحم ہی ہے کہ انسان کو نافرمانیوں کے باوجود 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا وہی کھلاتا ہے. بندہ خود نہ کھا سکتا ہے، نہ کسی کو کھلا سکتا ہے. یہ اس اللہ ہی کی مہربانی کہ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلاتا ہے. لے کھا اور پیٹ بھر کے کھانا. اس طرح کے واقعات کئی بندے کو پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں جو بڑا دل پہ اثر کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ظاہری طور پر آدمی بڑا غلط ہوتا ہے، لیکن اس کی بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اس کا غلط ہونا ایک طرف، لیکن وہ بات بڑی پتے کی کر جاتا ہے. اسی طرح کہ وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص کسی سے پیسے مانگ رہا تھا، اور پیسے وہ مانگ رہا تھا اپنے نشے کے لیے. کہہ کے مانگ رہا تھا کہ میں نشہ کرنا ہے. اس نے کہا تجھے روٹی کھلا دیتا ہوں، کیونکہ روٹی میری پکی لگی ہے، وہ مجھے ملنی. روٹی کی ٹینشن نہیں ہے مجھے، نشے کی ٹینشن ہے، اس کے پیسے دے. کہتا اس کے مانگنے میں کچھ ایسا تھا کہ میں نے دے دیے پیسے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ یہ اتنے اعتماد سے جو اس نے کہا کہ روٹی میری پکی ہے، اس کی ٹینشن نہیں. دیکھو تو صحیح، اس کو کون کھلاتا ہے؟ کہاں اس کی روٹی پکی ہے؟ اس کا تو لباس، اس کا حلیہ، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کے گھر والے بھی اس کو منہ لگائے. اس کو کون روٹی دیتا ہوگا؟ اس کی روٹی کہاں پکی ہو؟ کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو ایک ہوٹل آیا آگے جا کے. اس ہوٹل سے بچا ہوا کھانا وہ ویٹر میں لا کے پھینکا ایک سائڈ میں. یہ ادھر بیٹھ کے کھانے لگ گیا اس میں سے. کھاتے ہوئے کہتے ایک دم اس کے منہ پہ نظر پڑی تو مسکرا کے مجھے کہتا ہے آج کل ذرا ناراضگی چل رہی ہے، اس لیے کھانا اس طرح مل رہا ہے، ورنہ مجھے کھانا بڑا اچھا مل رہا ہے. نشہ کرنے والے بندے کا بھی یقین ہے کہ رزق کی کمی نہیں ہونے لگی، وہ میرا مالک مجھے کھلائے گا. نشہ چونکہ میں اس کی نافرمانی میں کر لوں، یہ نہیں وہ مجھے دے گا، یہ بندوں میں مانگ کے کر لوں، رزق کی ٹینشن نہیں. اور میں نے ایک دن پہلے کہا تھا یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہ مہمان کوئی آئے تو مہمان کو نہیں پریشانی ہوتی کھانے کی. آپ اور میں کسی کے گھر چلے جائیں، افطار کا ٹائم ہے، تو کیا ہمیں پریشانی ہوگی افطاری؟ ہم تو مہمان آئے نا، سارا کچھ. پریشانی کس کو ہوگی؟ کھلانے والے کو. جس کے گھر ہم گئے وہ بیچارہ بھاگ دوڑ شروع کرے گا کہ کسی طرح اس کا انتظام کرو. کھانے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو جب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر سوچیں ہم تو کھانے والے ہیں، کھلانے والا کون؟ تو پھر کھانے والے کیوں پریشان؟ نماز کو چھوڑی ہے جی، رزق کی ٹینشن ہے جی. اس نے یار رزق تو مالک کے ذمہ ہے، تیرا تو کام ہی رزق. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں جس کا رزق رب کے ذمہ ہے. جو رب جانوروں کا بھی رزق جو ہے وہ انہیں مہیا فرماتا ہے، انسان کو کیسے رزق نہیں ملے؟ لیکن جب آپ دوڑے اس کے پیچھے اور رازق کو چھوڑا تو پھر بچپن میں نا ہمارے چھوٹے ہوتے، اب تو نہیں ہے، ہمارے چھوٹے ہوتے وہ ہوتا تھا لائٹ جانی تو نوٹ کو دھاگا باندھ کے سڑک پہ رکھ دینا. تو کسی نے آنا وہ
نوٹ اٹھانے لگنا تو دھاگا کھینچ لینا، اس نے تھوڑا پھر دوڑ کے اوپر پھر کھینچ لینا، اور 2-3 دفعہ ایسے ہونا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ بڑے ہو گئے، ہم نے کہا بڑے سمجھدار ہو گئے، اب ہم بہت سمجھدار، اب سمجھدار ہو کے ہم کر کوئی کام نہیں، سارا دن دولت کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دولت آگے آگے سینکتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس دولت کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنے ماں باپ کو کہاں چھوڑا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو کہاں چھوڑا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑا ہے، اپنے دوستوں کو کہاں چھوڑا ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، پیسہ پکڑنا ہے، پیسہ پکڑنا ہے، اور پیسہ پھر بھی نہیں پکڑائی دیتا، پکڑا بھی جائے تو آپ کا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، جس کو سمجھ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوڑنا ہے تو رب کی بارگاہ کی طرف دوڑنا ہے، رب خود فرماتا ہے میری طرف دوڑنا، میرے ذکر کی طرف دوڑنا، تو جب ادھر بندہ دوڑتا ہے تو رب پھر اس کو وہ مقام دیتا ہے جو اس کا مقام ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ کائنات جتنی آپ کو نظر آتی ہے، یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسان کے لیے، ہر چیز کو میرے اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا رکھا۔ آپ اپنا مقام چیک کریں، آپ اپنا پروٹوکول چیک کریں، اللہ نے آپ کو کس قدر بلندی دی ہے، کبھی اس پر غور تو کریں۔ زمین کا سینہ بار بار چیرا جاتا ہے، بار بار چیرا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، کبھی وہ آپ کو گندم دے رہی ہے، کبھی وہ آپ کو چاول دے رہی ہے، کبھی وہ آپ کو سبزیاں دے رہی ہے، کبھی وہ آپ کو دالیں دے رہی ہے، کبھی وہ آپ کو فروٹ دے رہی ہے، کبھی آپ کو گیس دے رہی ہے، کبھی آپ کو پانی دے رہی ہے، کبھی آپ کو پیٹرول دے رہی ہے۔ ایک زمین خزانے پہ خزانہ اگلتی چلی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ آپ اور میں بڑے مزے لے لیں گے آج کل دودھ سوڈا اور دودھ جم شیری پی رہے ہیں افطاری میں، کبھی غور کریں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے میرے بندے اس میں تیرے لیے عبرت ہے، یہ جانوروں میں، چوپاؤں میں، 4 ٹانگوں والے جانوروں میں عبرت ہے تیرے لیے، بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے اگر تو سمجھنا چاہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے بدن میں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے، خالصاً سائغاً للشاربین، صاف ستھرا خالص دودھ، سبحان اللہ، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، کیا میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ پینے والے پانی کو نا اسمیل آتی ہے، یہ جو واسا کا پانی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ پائپ لائن کہیں ڈیمیج ہے اور وہ سیوریج کا پانی اور یہ آپس میں مل رہا ہے، کروڑوں روپیہ لگتا ہے، لیکن پھر 6 مہینے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، ادھر گوبر کی پائپ لائن جا رہی ہے، ادھر خون کی پائپ لائن جا رہی ہے، بیچ میں سے سینٹر میں سے رب دودھ دے رہا ہے، نہ گوبر کی سمیل آ رہی ہے نہ خون کا رنگ آ رہا ہے۔ پھر بھینس کی، بکری کی، اونٹنی کی خوراک کیا ہے؟ 4 سبزہ کھاتی یا وہ توری کھاتی، دونوں کا رنگ جو ہے وہ سفید نہیں ہے، لیکن دودھ رنگ سفید ہی ہے۔ تو فرماتا ہے تمہارے لیے عبرت ہے۔ پھر شہر کی مکھی کے دیکھیے، فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہر کی مکھی پر الہام کیا کہ اڑ اور پہاڑوں پہ جا کے اپنے چھتے بنا، بلندیوں پہ اپنے گھر بنا۔ سارا دن ہزاروں کلومیٹر کا سفر یہ مکھیاں کرتی ہیں، اور ایک ایک پھول سے
یہ چوستی ہیں رس، پھر واپسی اپنے گھر جاتی ہیں. ان کے گھر میں پوری لیبارٹری ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کا چھتا پوری لیبارٹری ہے. اور پھر کام تقسیم ہوتا ہے. ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے ان کی جو سپروائز کرتی ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے. پھر الگ الگ پروسیسنگ یونٹ ہوتے ہیں. یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ، وہ چھوٹے سے چھتے ہیں، یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ. اور اگر اس میں کوئی مکھی گندا رس چوس کے آ جائے، اللہ کا نظام دیکھیے. انسان تیرے لیے رب نے کیا کیا نظام بنایا ہے. مکھیاں خود اس مکھی کو مار دیتی ہیں تاکہ یہ زہریلا مادہ شہد میں نہ شامل ہو جائے اور یہ نہ وہ انسان کھائے تو اسے تکلیف ہو. مکھیاں خود اپنی مکھی کو مار دیتی ہیں. اللہ کے نظام کس کے لیے؟ انسان تیرے لیے. گائے بھینس دودھ دے تیرے لیے، شہد کی مکھی شہد بنائے تیرے لیے، درختوں پہ فروٹ لگے تیرے لیے، زمین اناج اگلے تیرے لیے. اور تو کس کے لیے؟ ان کے لیے نہیں. یہ تو ہے ہی تیرے، یہ تو ہے ہی تیرے لیے. فکر تو تجھے تب ہو جب بھینس اپنا دودھ خود پینا شروع کر دے. پھر تجھے فکر ہو، سمجھ آئے کہ یار بھینس خود پیتی ہے، میرے لیے بھی بچے. شہد کی مکھیاں کہیں کہ بھی شہد آپ خود کھائیں گے تمہیں کیوں دیں؟ پھر تو ٹینشن سمجھ آتی ہے. زمین کہے کہ نہیں میں اگاتی ہوں، میں ہی کھاؤں گی تمہیں کیوں دوں؟ پھر تو ٹینشن سمجھ آتی ہے. جب یہ سب کچھ بنا کے تیرے لیے تو پھر تجھے ٹینشن کس بات کی؟ جب یہ سب کچھ رب نے بنایا ہی تیرے لیے ہے اور تجھے بھی بتا دیا تو کس لیے ہے. رب کی کرم نوازی. رب نے یہ نہیں کہ تم ڈھونڈو تمہیں کس لیے بنایا نا. رب فرماتا ہے تلاش کی ضرورت نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا. اے انسان تیری زندگی کا مقصد میری بندگی ہے. تو میری بندگی کرتا چلا جائے، کائنات ساری تیری خدمت کرتی چلی جائے. اسی لیے تو اقبال علیہ الرحمٰ نے فرمایا تھا نا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ تو ہے تیرے لیے. لیکن تو رب اور رب کے رسول کا بن تو صحیح نا. تو ان سے وفا کر تو صحیح. تو اپنی بندگی کے مقام کو پہچان تو صحیح. اور جہاں تجھے حاضر ہونا ہے وہاں حاضری دے تو صحیح. جب ہم نہیں آتے، نہیں نماز پڑھتے اور ہم پھر بھی 3 ٹائم کھانا دیتے، تو جب آپ نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بغیر پڑھے کھانا کھاتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے اس کھانے کی تاثیر میں. کیونکہ جب آپ نماز پڑھ کے کھائیں گے، ایک تو آپ پاکیزہ حالت میں کھائیں گے، کوشش کریں گے وضو کی حالت میں کھائیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں گے، اللہ کا ذکر کر کے کھائیں گے. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. اب جب کھانے پر پہلے بھی اللہ کا نام، کھانا مکمل ہونے پر بھی اللہ کا نام، تو سوچو نا پھر وہ کھانے میں بیماری کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ کھانا شفا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور جب آپ مالک کو ناراض کر کے کھاتے ہیں پھر کھانا وہی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے نمک نہیں کھانا، نمک چھوڑنا پڑتا ہے. بازار کا کھانا نہیں کھانا، چھوڑنا پڑتا ہے. چینی تمہارے لیے موت ہے. اب میٹھے کا عاشق بھی چینی بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا پاتا کہ ڈاکٹر نے، کیونکہ میٹھا جو جس کو لگا ہے نا اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شوگر کے مریض جو ہمارے مائیں اور ہمارے جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں، خاص کر مائیں، وہ تو چھپ چھپ کے پی لیتی ہے. کہتی ہے بھیگی چائے نہیں پی جاتی آپ سے، کوئی نہیں ایک دن ایک کپ میٹھا پی لے، نہیں چھوڑا جاتا. لیکن وہ اللہ کی نعمت تکلیف کیوں بنی؟
چینی کی بات نہیں میں کرتا، چینی کو آرٹیفیشل گڑ کہہ لیں یا آپ اس طرح کی میٹھی چیزیں جو یہ کیوں آپ کے لیے تکلیف بنی؟ تکلیف اس لیے بنی کہ آپ نے اپنے مالک سے وفا نہیں کی۔ بیماری آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے، ہر بیماری اس لیے نہیں، یہ بھی بات کلیئر کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی فرماتا ہے، بعض نیک لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جیسے ابھی روزے میں سارا کچھ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ تو بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر آزمائش نہیں، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں یوں بازو پھیلا کے سمیٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں کہ آئے اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ کس قدر بد نصیب ہے، دور دور بھاگتا ہے۔ جب ادھر سے دور بھاگے، جب ہم نے کہا نہیں تراویح میں تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، کیسے کھڑے ہوں گے، رب نے کہا چلو مفت آٹے واسطے 5 گھنٹے لگو لائن لگ گئے۔ 5 گھنٹے کھڑا ہونا مشکل ہے یا 1.5 گھنٹہ اللہ کے گھر میں قرآن سننے کے لیے کھڑا ہونا مشکل کیوں لگتا ہے؟ روزانہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، مشکل کیوں لگتا ہے؟ مالک کی محبت میں نہیں کھڑے ہوتے۔ جس دن محبت میں کھڑے ہوں گے پھر 1.5 گھنٹہ کیا، 3 گھنٹے کیا، 24 گھنٹے بھی کھڑا رہنا پڑا پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر جس کے لیے کھڑے بس اتنی سوچ ہوگی کہ وہ دے کر کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، یار کتنی دیر کی انتظار کرے گا، کتنی دیر نہیں ہماری طرف دیکھے گا، دیکھنا پڑے گا اسے کہ یار بیچارے کو چھڑنا دیکھ لو۔ آپ اور میرے جیسا لاپرواہ بندہ بھی اگر کوئی دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد دیکھ ہی لیتا ہے کہ جان چھڑائیے دیکھ لو۔ یہ تو آپ اور میں جو لاپرواہ ہے، رب تو اپنے بندوں کی پرواہ فرماتا ہے، رب تو اپنے بندوں سے بے پرواہ نہیں ہے اور بے خبر بھی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ جو روٹین بن گئی ہے اس کو ہم نے قائم رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ نیکی کر لینا اچھی بات ہے لیکن آسان ہے، مستقل بنیادوں پہ کرنا یہ مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا عبادت یعنی نفلی عبادت تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو کبھی کبھار ہو۔ یعنی مہینے میں ایک دن جوش آیا اور ہم جناب تہجد ٹائم اٹھ گیا، ہم نے پوری رکھتے پڑھے اور پھر مہینہ تہجد کیا، اس سے بہتر ہے روزانہ پڑھے 2 نفل پڑھے۔ قرآن مجید ایک دن ہمارا دل آیا، ہم نے 2 سپارے پڑھ دیے اور پھر 2 مہینے قرآن کریم بند پڑھا ہم نے کھولے۔ اس سے بہتر ہے کہ روزانہ 1 لائن پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ عمل کے اوپر استقامت، ہمیشگی، پابندی، یہ مشکل کام ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اس ٹریننگ کو، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے بیسکلی، جب یہ افسر بنتے ہیں ان کے لیے پھر وہ ٹریننگ کورس ہوتا ہے، حالانکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ دے کے آئے، انٹرویو کلیئر کر کے آئے، پھر بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ہمارا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو سحری سے افطار تک حلال چیزوں سے روک گئے ہو، یعنی ابھی آپ کے سامنے بڑا اچھا کھانا آپ نے کھا لیا حلال ہے، لیکن آپ مجھے کہیں گے کہ سحری میں ہوتا ہم کھاتے، افطاری میں ہوتا کھاتے، آپ بڑے سیانے، آپ نے بچا لیا، ہمارے سامنے بھی رکھ دیا، نام بھی کر لیا اور ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ حلال کھانا ہم نہیں کھا سکتے افطار سے پہلے، سحری بند ہونے کے بعد۔ تو یہ ٹریننگ ہے نا ہماری۔ رب فرماتا ہے تم حلال میرے لیے نہیں کھا رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں کھا رہے ہو، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ تو جس اللہ کے لیے ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں اس اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ ہے ٹریننگ، یہ ہے سمجھنے والی بات۔
یعنی افطار سے کہتے ہیں 1 منٹ پہلے آپ کھجور نہیں کھاتے، 1 منٹ پہلے اللہ ناراض ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو بندہ 1 منٹ پہلے افطار سے کھجور کھانا گناہ سمجھتا ہے، وہ اپنی بہن کا وراثت میں حق کھانا کیوں جائز سمجھتا ہے؟ تو یہ ٹریننگ ہے، ہم رسم نہ نبھائیں، سحری کی، افطاری کی، 2 نمازیں پڑھی، تھوڑا قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، بلے بلے جی بڑا مہینہ گزارے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ نہیں، یہ عادات جب تک نہیں بدلے گی، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا نماز کیا کرتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن بولتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھیں اور بے حیائی برائی سے نہ روکیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جس دن صحیح پڑھیں گے نماز ایکٹیو ہوگی، اپنا کام کرے گی، نماز کی یہ طاقت ہے وہ روکے گی آپ کو، روزے کی یہ طاقت ہے کہ آپ سے حلال چھڑواتا ہے تو حرام کیوں نہیں چھڑوائے، لیکن روزہ رکھے تو صحیح نا، ادھر روزہ ہے، ادھر غیبت بھی چل رہی ہے، ادھر چغلیاں بھی چل رہی ہے، ادھر گالیاں بھی چل رہی ہیں، ادھر مذاق بھی چل رہے ہیں، ادھر جناب جھوٹ بھی چل رہا ہے، ادھر فراڈ بھی چل رہا ہے، ادھر تسبیح بھی چل رہی ہے، عجیب مزاج بن گئے ہمارے، اس لیے رسم نہیں نبھانی میرے بھائی، بہت برکت والا مہینہ، انتہائی اہم ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شام سے پہلے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نہ رہے، شام میں دور، ابھی یہاں سے اٹھے ہوئے شاید کہ شاید نہ اٹھے، اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے اور کوشش کیجیے اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کو حرام جانیے۔ حلال چھوڑنے والا بندہ اگر حرام نہیں چھوڑ سکتا، کہتے ہیں کہ یورپ میں گیا پاکستانی مسلمان، اس نے کہا یہ حلال میٹ، ہم حلال میٹ کھاتے ہیں، ہم مسلمان، وہ حلال میٹ آ گیا، کھانے کے بعد اس نے کہا لاؤ ذرا وسکی لاؤ، انہوں نے کہا صدقے جائیے تھوڑے مسلمان ہو تو ادھر حلال میٹ تھے، ادھر وسکی، وہ کہتا نا ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، انہوں نے کہا اچھا اتنے چنگے مسلمانوں کے MCB مسلم کمرشل بینک، مسلم کمرشل بینک، مسلم کمرشل بینک، اندر کام کیا سود کا، اب ہنسے یا روئے نہ ہی بدل لو یار، یعنی جس اسلام نے سود کو حرام کیا آپ نے بورڈ اوپر لگایا مسلم کمرشل بینک اور اندر سود چل رہا ہے، تو یہ ہماری منافقت ہے۔ آخری جملہ میں عرض کر کے آج کے لیے بات ختم کرتے ہیں، کل بھی بہت ٹائم لگ گیا تھا کہ ہم من حیث القوم سارے میں، لیکن من حیث القوم ہم منافق لوگ ہیں میرے سمجھ، کیا مطلب ہم اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت اور ان تضادات سے نکالے اور صراط مستقیم کا مسافر بنا دے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں، مانگیے اپنے اللہ سے، کسی ایک کا مانگا ہوا سب کے لیے خیر کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین نماز فجر ادا کر کے تیری رضا کے لیے بیٹھے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اے میرے اللہ ہمارے اس عمل کو، اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔